بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاق کے احکام، طلاق کی تعریف۔ سری لفظ میں ازدواجی زندگی ختم کر دینے کا نام طلاق ہے، جیسے کہے میں نے تجھے طلاق دے دی۔ طلاق کے ابتدائی مراحل۔ ازدواجی زندگی میں میاں بیوی کو ساتھ رہتے رہتے کبھی کچھ ناخوشگوار واقعات رونما ہو ہی جاتے ہیں۔ زندگی کی لمبی دوڑ میں اس قسم کے واقعات کا ہونا کوئی بعید نہیں ہے۔ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے تو اسلام دونوں کو صبر اور حکمت و بصیرت کے ساتھ ایسی مسائل کو حل کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر میاں بیوی دونوں اسلامی تعلیمات اور اس کی بہترین اور مصلحانہ توجہات و وارشات پر عمل کریں تو میرے خیال میں طلاق کے واقعات بالکل کم ہو جائیں گے اور نکاح ایک مضبوط رشتہ بن جائے گا۔ اختلافات کا آغاز یا تو بیوی کی جانب سے ہوتا ہے یا شوہر کی جانب سے، یا ان دونوں ہی کا اس میں کچھ حصہ ہوتا ہے۔ اب آئیے دیکھیں کہ اسلام اس کا کیا حل پیش کرتا ہے۔ بیوی کی نافرمانی۔ اگر بیوی نافرمان ہو گئی ہے یا قابو سے باہر ہو گئی ہے اور شوہر کے حقوق کو پامال کرنے لگی تو ان صورتوں میں قرآن مجید نے اس کا علاج اس طرح بتایا ہے۔ نمبر 1، پہلے شوہر پیار و محبت سے اس کو نصیحت کرے، اس کی غلطیوں کی بہترین انداز میں نشاندہی کرے اور اسے یہ بھی بتائے کہ تمہاری اس غلط حرکت سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ اس طرح اچھی نصیحتیں وقتاً فوقتاً اسے کرتا رہے۔ بہت ممکن ہے کہ اس نصیحت کا اس پر اچھا اثر ہو اور دونوں تباہی کے دفانے سے بچ جائیں۔ نمبر 2، شوہر نصیحت کرتے کرتے باز آ جائے اور دیکھے کہ بیوی پر اس کا کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہو رہا ہے تو اس وقت اسلام نے اسے سزا دینے کی تلقین کی ہے۔ البتہ سزا کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے تو وہ اس کی خوابگاہ سے الگ ہو جائے، اپنا بستر الگ کر لے، اس سے لاپرواہی برتنا شروع کر دے، اس کے پاس جانا چھوڑ دے۔ اس کے حرکات و سکنات سے یہ محسوس ہو کہ وہ بہت سخت ناراض ہے۔ ظاہر بات ہے کہ شوہر کی اس حرکت سے محترمہ کے جسمانی غرور پر چوٹ پڑے گی اور بہت ممکن ہے کہ وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائے، کیونکہ عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن اپنی نسبانیت کی توہین کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ نمبر 3، اگر شوہر اس طریق کار سے بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے تو مار پیٹ سے بھی کام لے سکتا ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ اس کی ایسی مار نہ مارے جو اسے لہو لہان کر دے، اس کے جسم نازک پر نشانات بن جائیں یا کوئی حصہ ٹوٹ پھوٹ جائے، بلکہ ایسی پٹائی ہو جس سے وقتی تکلیف ہو۔ ممکن ہے اس سے وہ عبرت حاصل کرے۔ یہ وہ طریقہ کار ہیں جنہیں اسلام شوہر کو اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بحوالہ سورۃ النساء آیت نمبر 34۔ ترجمہ: اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہو تو انہیں نصیحت کرو اور انہیں بستروں سے الگ رکھو اور ان کو مارو، پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان پر کوئی راستہ مت تلاش کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بلند اور بالا تر ہے۔ شوہر کی نافرمانی۔ لیکن اگر نافرمانی شوہر کی جانب سے ہے تو اس وقت عورت کو بھی انتہائی حکمت اور بصیرت سے کام لینا چاہیے اور نہایت سنجیدگی سے اس کی نفرت کے اسباب کا پتہ لگانا چاہیے اور ہر ممکن طریقے سے اس کی نفرت ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس موقع پر سودا بنت زمعہ کا واقعہ قابل ذکر اور قابل عبرت ہے۔ انہوں نے جب محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ان سے بے التفاتی برت رہے ہیں اور یہ بھی اندازہ لگا لیا کہ آپ انہیں طلاق دینے کے لیے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو فوراً وہ سمجھ گئیں کہ آپ نے یہ بے توجہی ان کے اندر کسی عیب کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ معاملہ کچھ دوسرا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ عمر کے اعتبار سے ازواج مطہرات میں سب سے بڑی ہیں، جس کی وجہ سے وہ وظیفہ زوجیت بہتر انداز میں نہیں ادا کر پا رہی ہیں، اس وجہ سے آپ انہیں چھوڑنا چاہتے ہیں۔ یہ خیال کر کے وہ آگے بڑھیں اور رسول اللہ سے جا کر خود عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، لہذا اپنی باری کے دن آپ کو چہیتی بیوی حضرت عائشہ کو دیتی ہوں۔ میری صرف سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ قیامت کے دن جب میں اٹھائی جاؤں تو آپ کی بیویوں میں میرا بھی نام ہو۔ مندرجہ ذیل آیت انہی کی تعریف میں نازل ہوئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 128۔ ترجمہ: اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی نافرمانی یا بے رخو سے ذرہ ڈر رہی ہے تو کوئی حرج نہیں کہ وہ دونوں آپس میں صلح کر لیں۔ صلح بہتر ہے، نفس تنگ دلی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تم لوگ بھلائی سے پیش آؤ اور تقوی اختیار کرنے لگو تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری اس کارکردگی سے باخبر ہے۔ یہ صلح کے وہ طریقہ کار تھے جب نافرمانی یا تو بیوی کی طرف سے ہو یا شوہر کی طرف سے، لیکن اگر نافرمانی دونوں طرف موجود ہو تو اس وقت کون سی حکمت اختیار کی جائے؟ ایسی صورت میں قاضی یا گاؤں کا پنچ اس معاملے کو دونوں کے سرپرستوں کے حوالے کرے گا تاکہ دونوں سوچ سمجھ کر دونوں کو انصاف دلائیں۔ اس کے باوجود بھی اگر ظلم و شقاق کا اندیشہ ہو اور یہ خوف ہو کہ حدود الہی کو پامال کرنا شروع کر دیں گے تو اس وقت قاضی یا گاؤں کا پنچ فریقین کے خاندان سے ایک ایک حکم کا انتخاب کر کے بھیجے گا تاکہ وہ دونوں کو مطمئن کر سکے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء اسلام نے کس قدر وقت نظر سے کام لے کر مسائل کا استنباط کیا ہے کہ وہ خاندان کی شیرازی بندی کا آخری موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے، اور آخری صورت یہ لگاتے ہیں کہ اگر دونوں باہمی طور پر مصالحت کے لیے رضامند نہیں ہیں تو دونوں کے سرپرست مل کر انہیں سمجھائیں تاکہ ایک آباد گھر اجڑنے سے بچ جائے۔ لیکن اگر اختلاف کی دیواریں اس قدر وسیع ہو جائیں کہ ان دونوں کا ایک ساتھ رہنا ناممکن ہو جائے تو اس صورت میں اسلام انہیں طلاق ہی کا حکم دیتا ہے۔ اب آئیے دیکھیں کہ طلاق کے شرعی احکام کیا ہیں۔ اسلام میں طلاق کا حکم۔ اسلام ایک معتدل مذہب ہے، اس نے ہمیشہ انسان کی رعایت کی ہے۔ اس نے ازدواجی زندگی کے لیے ایسا رہنما اصول متعین کیا ہے جس کے تحت میاں بیوی خوشگوار ماحول میں اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن اگر ایسا ماحول پیدا ہو جائے کہ میاں بیوی کافی بگاڑ پیدا ہو جائے اور اصلاح کی کوئی صورت نظر نہ آئے تو اس وقت اسلام نے بہترین انداز میں طلاق کا حکم بھی دیا ہے، لیکن طلاق کے دروازے کو مطلقاً اس طرح نہیں کھول دیا جاتا ہے کہ آدمی جب چاہے عورت کو اپنی حوث کا نشانہ بنا کر ہمیشہ کے لیے جدا کر دے، جیسا کہ ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کے دروازے کو اس طرح بند کر دیا ہے کہ سنگین موقع پر بھی دونوں ایک موقع پر بھی ایک دوسرے کو جدا نہ کر سکیں جیسا کہ مسیحوں اور ہندوؤں میں ہوتا ہے، بلکہ حالات اور ضرورت کے پیش نظر طلاق کا حکم دیا ہے۔ مثلاً اگر نقصان کا رفع بغیر طلاق ممکن نہیں ہے تو طلاق ضروری ہے، لیکن اگر طلاق میں کسی ایک فریق کا نقصان زیادہ اور فائدہ اس سے کم تو ایسی صورت میں طلاق حرام ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عورت کی بدخلقی کی شکایت کی تو آپ نے اسے طلاق دینے کا حکم دیا۔ بحوالہ سنن ابی داؤد۔ اور دوسرے مسئلے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بغیر کسی سبب کے طلاق کا سوال کرتی ہے تو اس پر جنت کی بو حرام ہے۔
بحوالہ سنن ترمذی و ابو داود و نسائی۔ کب طلاق ضروری ہے؟ جب میاں بیوی بگاڑ کی نوبت پیدا ہو جائے اور اصلاح کی کوئی صورت نظر نہ آئے بلکہ طلاق ہی بگاڑ کا واحد حل ہے تو ایسی صورت میں طلاق ضروری ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر طلاق بغیر کسی سبب کے ہے تو یہ حرام ہے کیونکہ اس میں دونوں کا نقصان ہے۔ لیکن اگر عورت بدقلق اور بدزبان ہے، اس کے برے سلوک کی وجہ سے ازدواجی زندگی متاثر ہوتی ہے، سمجھانے کے باوجود بھی اپنی حالت نہیں سدھارتی ہے تو ایسی صورت میں طلاق جائز ہے۔ اسی طرح اگر عورت حقوق اللہ کی ادائیگی میں کوتاہی کرتی ہے، مثلا نماز نہیں پڑھتی، عفت پسند نہیں ہے، اصلاحی کوشش کے باوجود بھی نہیں سدھار پیدا کرتی ہے تو اس صورت میں بھی طلاق جائز ہے۔ سنی اور بدعی طلاق میں فرق۔ اسلام نے طلاق کے لیے کچھ شرط متعین کیے ہیں جن کی رعایت ضروری ہے۔ مثلا پہلی شرط یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو ایک طلاق رجعی دے۔ اس کے شوہر کو حق حاصل ہے کہ وہ عدت کے اندر اپنی متعلقہ بیوی کو دوبارہ اپنی زوجیت میں لے لے۔ یہ عدت 3 مہینے کی مدت ہے۔ اتنی لمبی مدت اس لیے ہے تاکہ دونوں صحیح طرح غور و فکر کر لیں۔ ممکن ہے کہ شیطان نے جدائی کی کیفیت پیدا کی ہو اور جذبات میں آ کر شوہر نے طلاق دے دی ہو، پھر اس لمبی مدت میں دونوں غلطی پر نادم ہو اور ازدواجی زندگی دوبارہ عبور کرنا لگے۔ لیکن اگر عدت کی مدت ختم ہو گئی اور شوہر نے رجوع نہیں کیا تو اب اس کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بحوالہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 228، ترجمہ: اور مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 طہر تک انتظار کریں اور ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں، اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں اور ان کے شوہر اس مدت ان کو لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں، انہوں نے اصلاح کا ارادہ کر لیا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو حیض کی مدت میں طلاق نہ دے اور نہ ہی اسی طہر میں طلاق دے جس میں اس نے جمع کیا ہے، بلکہ اس کو ایسی طہر میں طلاق دے جس میں جمع نہیں کیا ہو، کیونکہ حضرت ابن عمر نے اپنی عورت کو حالت حیض میں طلاق دے دی تھی۔ پھر حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ ناراض ہوئے اور فرمایا ان کو حکم دو وہ لوٹا لیں، پھر پاک ہونے تک اس کو روکے رکھیں، پھر اگر وہ طلاق دینا چاہیں تو چھونے سے پہلے طلاق دے دیں۔ یہی وہ مدت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔ بحوالہ بخاری و مسلم، طلاق دیتے وقت ان مذکورہ دونوں شرطوں کی رعایت ضروری ہے تاکہ طلاق اسلامی اصول و قوانین کے مطابق ہو۔ اگر اسلامی اصول و قوانین کے علاوہ طلاق دی ہے تو وہ طلاق بدعی ہوگی کیونکہ اسلامی منہج کے خلاف ہے اور تمام فقہا کے نزدیک یہ عمل حرام ہے اور ایسا کرنے والا گنہگار ہوگا، مگر یہ طلاق بھی واقع ہو جائے گی۔ جمہور علماء کی یہی رائے ہے اور محققین علماء کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوگی، جیسے ابن علی، عبداللہ بن عمر، سعید بن مسیب، طاؤس، خلاص بن عمر، ابو قلابہ تابعی، ظاہریہ احمد بن حنبل کا ایک قول، ابن تیمہ، ابن حزم، ابن القیم وغیرہ ان کے استدلال و آثار اور اقوال صحابہ ہیں۔ اس رائے کی بنیاد پر وہ طلاق جو اسلامی اصول کے خلاف ہو وہ واقع نہیں ہوگی، لہذا مندرجہ ذیل صورتوں میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ نمبر 1، ایام حیض میں طلاق نہیں واقع ہوگی۔ نمبر 3، ایام نفاس میں طلاق نہیں واقع ہوگی۔ نمبر 3، ایسی طہر میں جس نے عورت کے ساتھ جمع کیا ہے اگر اس طہر میں طلاق دے دی ہے تو نہیں واقع ہوگی۔ نمبر 4، 3-4 مرتبہ طلاق کہنے سے صرف ایک طلاق واقع ہوگی۔
لہذا اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تو اس سے صرف ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھیں۔ جب آپ کو اس کی خبر ملی تو آپ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، حالانکہ میں ابھی موجود ہوں۔ بحوالہ سنن نسائی۔ طلاق کے اقسام۔ طلاق کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 طلاق رجعی، نمبر 2 طلاق بائن۔ طلاق رجعی وہ طلاق ہے جس میں شوہر کو رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے، چاہے عورت راضی ہو یا نہ ہو، اور وہ 3 سے کم ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اگر انہوں نے اصلاح کا ارادہ کر لیا ہے تو ان کے شوہر عدت میں ان کو لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں۔ مطلقہ رجیہ کے لیے عدت کے ایام نان و نطفہ مد کے ذمے ہے۔ اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو کہے کہ میں نے تجھے رجوع کر لیا ہے، یا عملاً جمع وغیرہ شروع کر دے۔ لیکن اگر شوہر نے عدت کے اندر رجوع نہیں کیا اور عدت ختم ہو گئی تو عورت بائن ہو جائے گی اور نان و نطفہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اب اگر اسے دوبارہ اپنی زوجیت میں لانا چاہتا ہے تو عورت سے اجازت لے گا اور نئی شادی نئی مہر کے ساتھ اپنے عقد میں لائے گا۔ طلاق بائن، اس میں طلاق دینے والے کو رجوع کا اختیار حاصل نہیں ہے، البتہ نئے مہر اور نئے شرائط کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ عورت کی مرضی ہے، چاہے قبول کرے اور چاہے رد کر دے۔ مندرجہ ذیل صورتوں میں طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 مرد نے طلاق رجعی دی ہے اور عدت کے اندر رجوع نہیں کیا ہے تو عدت گزر جانے سے طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 مرد نے مال وصول کر کے خلا کی صورت میں طلاق دی ہے۔ نمبر 3 اگر ان کے مابین دونوں کے مصنفوں نے طلاق دلائی ہے کیونکہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ طلاق کے بغیر ان کے درمیان مصالحات کی کوئی صورت نہیں ہے۔ نمبر 4 دخول سے پہلے طلاق دے دی ہے تو صرف وقوع طلاق سے عورت بائن ہو جائے گی، اس لیے کہ مجائمت سے پہلے عورت پر عدت نہیں ہے۔ اس قسم کے طلاق کو طلاق بائن بیونتی صغرا کہتے ہیں۔ لیکن اگر شوہر نے 3 طلاقیں 3 تہر میں دی ہیں تو عورت بائن ہو جائے گی۔ اس میں شوہر اس عورت سے دوبارہ تجدید نکاح نہیں کر سکتا، الا یہ کہ وہ عورت دوسرے شوہر سے شادی کرے۔ پھر اگر دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے تو پہلا شوہر اس سے شادی کر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اس طلاق کا نام طلاق بائن بیونت کبریٰ ہے۔ ایک مجلس کی 3 طلاق کا حکم۔ مرد اپنی بیوی کو ایک ہی لفظ میں 3 طلاقیں دے دے یا ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے کہ میں تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے۔ فقہ امت کا اجماع ہے کہ اس طرح طلاق دینا حرام ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اکٹھے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، حالانکہ میں ابھی تمہارے درمیان موجود ہوں۔ بحوالہ سنن نسائی۔ پھر بھی ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی طلاق واقع ہوگی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر اور حضرت عمر کے ابتدائی دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی طلاق مانی جاتی تھی۔ بحوالہ مسلم شریف۔ نیز مستند احمد میں ہے کہ رکانہ نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک اقرار دے کر رجوع کا اختیار دے دیا تھا، چنانچہ رکانہ نے رجوع کر لیا تھا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو بکر کے زمانے میں اور خلافت عمر کے 2 سال تک 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی۔ پھر حضرت عمر نے لوگوں کے اس معاملے میں جلد بازی کی وجہ سے مصلحتاً 3 کو 3 قرار دے دیا تھا۔ بحوالہ مسلم و احمد۔
اس حدیث کی روشنی میں بھی 3 طلاق ایک ہی طلاق مانی جائے گی، کیونکہ عہد نبوی اور عہد ابوبکر اور عمر کے 2 سال تک 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی۔ بعد میں حضرت عمر نے مصلحتاً ایسا کر دیا تھا تو وہ آدمی اور وقتی تھا، اور حضرت عمر کا یہ فعل ان کا اجتہاد تھا، کتاب و سنت کے کسی قول پر عمل نہیں تھا، لہذا ان کا یہ اجتہاد صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن بھلائی اور عافیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہے، نہ کہ حضرت عمر کی اتباع میں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رکانہ نے ایک ہی مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ اس کے بعد وہ سخت نادم اور غمگین ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ تم نے کس طرح طلاق دے دی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا 3۔ پھر آپ نے سوال کیا ایک ہی مجلس میں؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ اس پر آپ نے فرمایا یہ ایک ہی طلاق ہے، اگر تم چاہو تو انہیں لوٹا لو۔ تو انہوں نے رجوع کر لیا۔ بحوالہ سنن ابی داود و احمد۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شریعت نے متعین انداز میں طلاق کی اجازت دی ہے، لہذا جس نے اس قانون کی مخالفت کی اس نے شریعت اور قانون الہی کی مخالفت کی، اور حقیقت تو یہ ہے کہ طلاق ممنوع ہے۔ انتہائی سنگین حالات میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، اور وہ بھی متعین وقت اور متعین عدت کے ساتھ، نہ کہ جتنا چاہو طلاق دیتے جاؤ۔ نیز یہ قرآن کے بیان کردہ قانون و ضابطہ کے مطابق مشروع ہے، لہذا جو طریقہ غیر مشروع ہے وہ ممنوع بھی ہے، اور ممنوع چیز باطل ہے، لہذا ممنوع طلاق بھی باطل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شوہر کبھی انتہائی جذبات اور غصے میں ہو جاتا ہے، اور غصے میں آ کر غیر شعوری طور پر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتا ہے۔ بعد میں وہ اپنی حرکت پر انتہائی نادم و شرمندہ ہوتا ہے اور مصالحت کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن 3 طلاق کو 3 ماننے کی صورت میں اس کے پاس مصالحت کی کوئی صورت ہی نہیں باقی رہتی، بلکہ بیوی ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتی ہے۔ اور اگر قانون الہی پر عمل کیا جائے اور قرآن کے متعین کردہ حدود قوانین کی پاسداری کی جائے تو ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی طلاق ہوگی اور مصالحت کی نئی راہ نکلے گی، پھر دوبارہ اپنی غلطیوں سے تائب ہو کر رشتہ ازدواج میں آ جائیں گے۔ متعلقہ ثلاثہ اپنے پہلے شوہر کے لیے کس طرح حلال ہو سکتی ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 229۔ ترجمہ: طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر یا تو بھلائی کے ساتھ روکے رکھنا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ طلاق 2 مرتبہ ہے۔ اس میں شوہر کو رجوع کرنے کا پورا حق حاصل ہے، لیکن اگر وہ نہیں لوٹاتا ہے بلکہ وہ متعلقہ ہو جاتی ہے تو اب عورت کے لیے جائز ہے جس سے چاہے شادی کرے، شاید کہ دوسرے شوہر سے اس کی زندگی بہترین طرح سے گزر جائے، اور اگر دونوں جدا ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی کشادگی سے بے پرواہ کر دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 230۔ ترجمہ: پھر اگر اس عورت کو تیسری بار طلاق دے دی ہے تو اب اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے جب تک وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے خاوند سے شادی نہ کر لے۔ پھر اگر دوسرا خاوند بھی اس کو طلاق دے دے تو ان دونوں میں کوئی گناہ نہیں کہ پھر باہم مل جائیں، اگر انہیں یقین ہے کہ دونوں اللہ کے احکام کو قائم رکھیں گے۔ یہ اللہ کے حدود قوانین ہیں، اس کو ایسی قوم کے لیے بیان فرماتا ہے جو جانتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ جب اس نے عورت کو 3 مرتبہ طلاق دے دی اور بینۃ کبریٰ واقع ہو گیا
تو اب یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حرام ہو گئی۔ اب عورت کے لیے بہتر ہے کہ دوسرے شوہر سے شادی کرے تاکہ اس کی زندگی عافیت کے ساتھ گزر جائے، لیکن اگر دوسرے شوہر نے بھی کسی سبب سے اس کو طلاق دے دی یا اس کا انتقال ہو گیا تو اب ایسی صورت میں وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی اور پہلے شوہر سے شادی رچا سکتی ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ میں نکاح سے مراد جمع ہے، نہ کہ مجروع عقد، لہذا دوسرے شوہر نے اس سے مروجہ حلال کی نیت سے شادی نہ کی ہو بلکہ صحیح نیت سے شادی کی ہو تاکہ اس کے ساتھ زندگی مکمل ہو جائے، لیکن اگر اس سے بھی اختلافات ہو جائیں اور وہ طلاق دے دے تو پھر وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہے۔ مجبوری کی طلاق۔ میاں بیوی دونوں اچھی طرح محبت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، دونوں میں کوئی نا اتفاقی بھی نہیں ہے، لیکن بسا اوقات شوہر کا باپ کسی ذاتی عناصر کی وجہ سے اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، وہ بھی باپ کے مجبور کرنے کی وجہ سے طلاق دے دیتا ہے، تو آیا یہ طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ طلاق نہیں واقع ہوتی ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اٹھا لیا گیا ہے میری امت سے خطا اور بھول چوک اور جس پر اس کو مجبور کر دیا گیا ہے۔ بحوالہ حاکم و ابن حبان۔ دوسری حدیث ہے مجبوری میں طلاق نہیں ہے، بحوالہ سنن ابی داود و حاکم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔